I'm going to tell you something about the importance of hearing. Hearing is a big blessing if a person is having this facility, that is, he has got intact hearing. Hearing loss is a major disability regarded by our World Health Organization, WHO. I am Dr. Nusullah Rana, ENT specialist, SARC ENT gold medalist, sitting here in Rana ENT hospital to tell you something about hearing. سننا جو ہے یہ میں آگے تھوڑا سا اردو میں بتانا پسند کروں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ انگلش میں بات کرتے ہیں اردو میں بھی کریں, تو اردو میں یہ ہے کہ سننا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو آدمی سن سکتا ہے وہ پھر بول بھی سکتا ہے, وہ دنیا میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے قابل آدمی کو رکھے. جن لوگوں میں سننے کی قابلیت نہیں ہوتی, کچھ ان بارن ڈیفنس ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا سننے کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم اعلیٰ سماعت آج کل دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہیئرنگ کے لیے تو اب اس حد تک ایک اچھے جو گائنی ہاسپٹل ہیں, ڈے 1 پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہیئرنگ کو چیک کیا جاتا ہے. ضرورت ہو تو اس کو اعلیٰ سماعت, یہ ایک سستا اور آسان علاج ہے. آپریشن کے مسائل ہیں جیسے کوکلیئر امپلانٹ ہے, وہ 2 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, 3 سال میں بھی ہو سکتا ہے, 4-4.5 سال تک اس کی لمٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہیئرنگ ایڈ جو دوسرا ہے, we can put it in the age of 10 years, 12 years, 16 years, old age میں 60 years, 70. مقصد ہے کہ it is a very good tool, ایک ایسا ٹول ہے جیسے یہ اینک ہے. اینک کا بچوں کو بھی لگ جاتی ہے, جوانوں کو بھی لگ جاتی ہے, بوڑھوں کو اگر اینک لگی ہے جیسے میں اٹ از ہیلپنگ می, اسے میں بہتر دیکھ سکتا ہوں. اس طرح جو اولڈ ایج میں خاص طور پر سینائل ڈیفنس میں 60 ایئرس کے لوگ, آج بھی میں نے 2 لوگوں کو آلہ لگایا ہے. ایک پیشنٹ میرا فیصل آباد سے تھا, دوسرا پیشنٹ میرا سرگودا سے تھا. ایک کی عمر 60 سال تھی, ایک کی 65 سال. تھوڑی سی ان کو شوگر کا مرض بھی تھا. اب ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہیئرنگ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز جو ہے وہ کانوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کا صحیح حل ہے. جیسے ڈائبٹیز سے ٹانگیں کمزور ہو گئیں, جسم کمزور ہو گیا, چلنا پھرنا ہے تو وہ آدمی ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کے اسٹک لے کے چل پڑتا ہے. اس طرح یہ اعلیٰ سماعت ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے. میں بار بار کہوں گا, اس سے آدمی بڑھاپے میں جو جا رہا ہوتا ہے, بڑھاپا آتا ہی تھا جب اس کا سننا بند ہو جاتا ہے. if one remain listening, his listening is intact, he is okay. فیملی میں ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کرے گا مختلف ایکٹیویٹیز میں, مہمان آئیں گے ان کے ساتھ ملے گا, شادی فنکشن ہے جیسے آج کل لاہور میں بہت شادیاں ہو رہی ہیں, وہ وہاں بھی جائے گا, اس کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. تو ایک تو میں یہ آج آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سرجیکل پروسیجر بھی ہیں وہ چھوٹے بچوں میں. میں نے وہ 3 دن پہلے 2 کان کے پردے لگائے ہیں. ایک برینگوپلاسٹی آپریشن ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھیٹر میں کام کر رہا ہوں. یہ ہمارا رانا ENT جو ہاسپٹل ہے, اس میں وی ڈو آل دا تھنگس. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے کی بڑی امپورٹنس ہے. میرے ایک دن ذہن میں آئی, مجھے انہوں نے بلایا آج سے کچھ عرصہ پہلے, مینار پاکستان کے ساتھ بلائنڈس کی کرکٹ ٹیم تھی, اس میں مجھے انہوں نے ایز اے چیف گیسٹ بلایا, میرے سے انہوں نے پرائز وغیرہ دیے. وہاں وہ میں نے دیکھا پہلی دفعہ کہ کیسے بلائنڈ جو ہے کرکٹ ٹیم, انہوں نے اپنے جو بال تھا کرکٹ بال, اس کے اوپر گھنگرو باندھے ہوئے تھے. اٹس ویری گڈ. لیکن میں نے وہ جو منتظمین تھے, میں نے پوچھا کہ کیا جو ڈیف ہیں ان کی بھی کوئی ٹیم ہے؟ وہ کہتے نہیں, کیونکہ جو سن نہیں سکتا وہ زیادہ ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھنگرو باندھ بھی دیں اس کو تو وہ سنے گا نہیں. اس لیے یہ میرا کہنے کا ہے کہ جو بہت بڑے اسکالر کو PhD کو پروفیسر کو ججز, ایون بلائنڈ معاشرے میں بھی دیکھے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھے ہیں, باہر بھی دیکھے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو سن نہیں سکتا وہ زیادہ میرے حساب سے ہینڈی کیپ ہے, کہ وہ بیچارہ بالکل معاشرے میں, فیملی میں, اپنے آپ پہ بھی وہ بوجھ ہے. جب سنے گا نہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اس لیے سننے کو آپ اہمیت دیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. پیرا پن ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ایک پاکستان میں سب سے پہلے سننے کے لیے میں نے ہمارے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, ان سے جا کے ملاقات کی.
ان کو میں نے امپورٹنس کا بتایا. انہوں نے میرے کہنے پہ CMLA ڈائریکٹر ایشو کیا جس سے کانوں کے سننے کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں آن ہوگا. یہ میں میو ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہا تھا، وہاں پر ہمارے آؤٹ ڈور میں آرڈیالوجی یونٹ بنا. اس سے پہلے کوئی آرڈیالوجی کا سسٹم ہی نہیں تھا، یہ کان ٹیسٹ وسٹ کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. وہاں پر پھر لوگوں کو آنا شروع ہوا، لوگوں میں اویئرنیس ہوئی. جیسے ہمارا یہ میرے جہاں پہ میرا رانا ENT ہاسپٹل ہے، ساتھ ہی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، وہاں بھی جب اینجیوگرافی اور مختلف ہارٹ کے تھیلیم سکین اور اس کے بعد CT NGO مختلف ٹیسٹ ایکو شروع ہوئے تو اب ماشاء اللہ وہاں پر لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح میں آج آپ کو ذمہ داری سے بتاؤں گا کہ میرا بھی جو رانا ENT یہ ہمارا ہاسپٹل ہے جہاں سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں. ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. میرے سے پرتھ سے بھی کل پیشنٹ آیا ہوا تھا، کوئی مسقط سے آیا ہوا تھا، ایک دبئی سے تھا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس سے جو سننے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس کے لیے شروع سے ہی میرج کاؤنسلنگ ہو. جن فیملیز میں آلریڈی بیرل ہیں وہ ذرا فیملی سے ہٹ کے باہر شادی کریں. دوسرے نمبر پہ جو ہے جو دوائیوں کا بے جا استعمال ہے، خاص طور پر TB کی دوائیوں کے ساتھ. میں نے سنا میرے پاس آج بھی ابھی ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا. تو پیشنٹ کیم فرام خانے وال کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو TB ہو گئی تھی، 6 مہینے میں دوائیاں کھاتی ہیں تو میرا کانے ڈورے ہو گئے. تو دوسرا پیشنٹ میرے پاس پاک پٹن سے تھا. ادھر بھی یہ کہیں کہیں اسپوریڈک ابھی TB کے مریض ہیں. وہ جہاں پر ہمارے جو بھی ہے ڈاکٹر حضرات جب دوائی وغیرہ دیتے ہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے گڈ فیتھ دوائی دینی ہے، لیکن TB کی جو دوائیاں وہ کانوں کو افیکٹ کرتی ہیں. خاص طور پر جو اسٹریپٹومائسین کا انجیکشن ہے وہ کان کی جو نرو ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. اس کو اسیس کیا، اس کو آلہ لگایا تو وہ ٹھیک ٹھاک سننا شروع ہو گیا. میں نے کہا بھائی تمہاری تو جان چھوٹ گئی. آلہ ایک سستا اور آسان اور سمپل علاج ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ مطلب نظر نہیں آتے، یہ اگر کان میں لگا ہو تو کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو اس سلسلے میں ہماری جو کانفرنس تھی 3rd سال کی ENT کانفرنس میں نے لاہور میں کرائی. میرے ساتھ جو ورلڈ پریزیڈنٹ ہیں جان جے گروٹے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ہر جگہ سے لوگ آئے. اور خاص طور پر میرے ساتھ جو دوسرے شخص بیٹھے ہیں وہ پروفیسر علاؤدین ہیں، وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے آئے تھے 40 لوگوں کو لے کے. پریزیڈنٹ آف SARC بھی وہی تھے. تو انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمارے ڈھاکہ، چٹاگانگ، سیلٹ میں ENT کے سینٹرز ہیں. اب ہم وہاں پر کانوں کی اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کرتے ہیں کہ آیا سرجری کرنی ہے، دوائی دینی ہے یا اعلیٰ سماعت. اعلیٰ سماعت کو انہوں نے بھی اچھا ریگارڈ کیا کہ یہ جو اعلیٰ سماعت ہے یہ لگ جاتا ہے. میں نے ابھی اس سے پہلے ادھر اپنا نارووال میں سغرا شفیع ہاسپٹل میں بھی فری کیمپ کیا تھا. میرے وہ دوست بھی ہیں، ابرار الحق صاحب، مریض بھی ہیں، جب وہ ایچیسن کالج میں پڑھاتے تھے اس وقت سے ان کا میرے ساتھ ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ایک رشتہ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے وہ سغرا شفیع ہاسپٹل میں آئیں، نارووال بھی بارڈر کے قریب، انڈیا کے دور دراز علاقہ ہے، لوگ دعائیں دیں گے آپ کو. میں گیا وہاں پر، یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے انہوں نے ریسیو کیا، مجھے وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ خود ہیں ابرار الحق صاحب، میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں. ساتھ میجر اسرار الحق ان کے بھائی ہیں، ساتھ DCO نارووال ہیں. ہم گئے سغرا شفیع ہاسپٹل کو وزٹ کیا. ویری گڈ ہاسپٹل، اسٹیٹ آف آرٹ. اتنے دور دراز علاقے میں ابرار الحق از اے ینگ مین، اتنی ینگ ایج میں اس نے ماشاء اللہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس علاقے میں لوگوں کو ایک فیسلٹی مل گئی. اس کے ساتھ میڈیکل کالج بھی ہے ماشاء اللہ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے فری میڈیکل کیمپ کیا. 200-250 لوگوں کو میں نے فری دیکھا وہاں پر. صبح سے وہاں پر اعلان ہوا تھا کہ جی آج ڈاکٹر رسول اللہ رانا صاحب، جو میرا TV پہ اس بارے میں ریگولر پروگرام ہیلتھ فورم ہوتا تھا، تو میرے پاس بڑے مریض آئے، کوئی فیصل آباد تک سے مریض آئے، کچھ سرگودا سے آئے، کیونکہ وہ پنجابی کے اندر 10 پہ گئی کہ جی اتنے ہم فری کیمپ ہو رہا ہے. اب ہیئرنگ کے لیے میں نے لوگوں کو فری دیے ہیں ہیئرنگ ایڈ، اور آگے سے میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو کیمپ ہے اس میں آپ سرجری تو نہیں کر سکتے، کیمپ میں تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد جو ہماری SARC کانفرنس میں جو اچھی بات اور کی گئی وہ یہ کی گئی کہ مریض جو ہے اس کو حوصلہ دیں. جس ایج میں بھی آ جائے اسے یہ نہ کہیں کہ اب آپ کی عمر بڑی ہے، زیادہ عمر میں ہم ہیئرنگ ایڈ دے سکتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہم سرجری کر سکتے ہیں. کوکلیئر امپلانٹ سرجری از اے ویری گڈ سرجری اف اٹ از اکارڈنگ ٹو دا سسٹم. آسان نہیں ہے، وہ ایسے ہیں جیسے روز رائس گاڑی یا مرسڈیز لینی، وہ عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہے. باقی رہ گیا اس سے اگلی جو کانفرنس تھی میری 5th SARC کی ENT کانفرنس، میں نے پاکستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا.
میں نے وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشوکا ہوٹل جو دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل ہے میرے حساب سے 5,000 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی کا حال تھا جہاں پر 5,000 ENT اسپیشلسٹ دیور سٹنگ. مجھے اسٹیج پہ بلایا گیا اینڈ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مریضوں کی دعائیں تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کینڈل لائٹنگ سیریمنی کریں یعنی موم بتی جلا کے افتتاح کریں. میرے ارد گرد انڈیا کے ٹاپ کے لوگ انڈیا کا ہیلتھ منسٹر ان کے میڈیکل کور کے ہیڈ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ سری لنکا سب وہ کھڑے ہیں اور نیچے ماشاءاللہ 5,000 ENT کے ڈاکٹر اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک بہت بڑا اتنا بڑا اکٹھ ہوا ENT کے ڈاکٹروں کا اور وہاں بھی میں نے اسپیچ میں یہی کہا تھا اور میری اسپیچ کے دوران انہوں نے کلیپنگ کی 2 دفعہ. I was the only speaker کہ میڈیکل کے ENT کے خاص طور پر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرتے رہیں اس سے چیزیں بہتر ہوں گی اور مریضوں کا بھلا ہوگا. پھر اس کے بعد میں I went to Washington DC. واشنگٹن ڈی سی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں I'm standing with the پروفیسر کیرل. باقی بھی جو ENT کے ٹاپ کے لوگ آئے ہوئے تھے فرام جرمنی کوئی اٹلی سے یہ بلکہ انڈیا سے بھی جو آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے. انہوں نے بھی کہا کہ اعلیٰ سماعت جو ہے یہ سستا اور آسان میجارٹی کیسز میں یہ ہے کچھ کیسز میں سرجری ہے. اب پروفیسر جینیفر جو ڈیری بیری ہیں وہ ورلڈ پریزیڈنٹ تھی ہماری ENT کی اور وہ کانوں کی ڈاکٹر ہیں. ان کا کلینک وہاں پر لاس اینجلس میں ہے ہاؤس کلینک جو دنیا میں سب سے نمبر 1 کلینک ہے فار دا ایئر پرابلمس اور اسپیشلی فار ڈیفنس. وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں آرلینڈو میں یہ باقی بھی میں ڈزنی لینڈ بھی اس کے دوران مجھے جانے کا موقع ملا. ڈزنی لینڈ میں بھی دیکھو میں کھڑا ہوں I'm standing there. وہ ورلڈ ونڈر ہے اس کو کہتے ہیں دنیا میں بچوں کے لیے سب سے زبردست دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ڈزنی لینڈ میں. ایک 2 دن وہاں جاتے رہے ان کو بھی دیکھا لیکن اصلی یہ جو تھی وہاں پر ہماری آرلینڈو کی کانفرنس وہاں بھی مجھے پھر پروفیسر جینیفر نے ایک وہ ڈسک دی کہ بھئی یہ لے جائیں. وہ کوکلیئر امپلانٹ پہ تھی وہ میں نے اپنے ٹی وی کا جو پروگرام تھا ہیلتھ فورم اس میں میں نے چلائی لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایک انٹروڈکشن دے دیا. Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. کہ بھی ایک سسٹم ہے اور وہ کان میں اگر پیچھے آپ لگا لیتے ہیں ہے تو وہ بہت مہنگا ہمارے جو 3rd ورلڈ کے لوگوں کے لیے وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے لیکن چلو جس کی کیپیسٹی وہ ٹرائی کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر میں آتے ہوئے ٹرکی میں بھی گیا ہوں. ٹرکی میں ہماری ENT کی کانفرنس تھی وہاں بھی میرے ساتھ جو فارن ڈیلیگیٹ کھڑے ہیں انہوں نے بھی زور یہی دیا کہ بھئی اعلیٰ سماعت جو ہے ہیئرنگ ایڈ بچوں جوانوں بوڑھوں میں ضرور ٹرائی کریں. اس سے آپ کے فیملیز میں ارد گرد کے لوگوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور سب سے بڑے جو لاسٹ پہ میں اس میں آج ڈسکس ضرور کروں گا کہ یہ سننے کے لیے میں نے میکسیمم پاکستان میں کیمپ کیے ہیں. میں نے سغرا شفیع ہاسپٹل ناروال میں بھی گیا ہوں پھر لاہور میں بھی 20-25 کے قریب. میرا جہاں دل کرتا ہے موقع ملتا ہے ہم جا کے لوگوں کی فری سروس کرتے ہیں کوئی چارج نہیں کرتے. اعلیٰ بھی سماعت جو میں فری دیتا ہوں کہ چلو مریضوں کی دعائیں لیں. ایک بچہ بھی اگر ٹھیک ہو گیا تو سمجھے بہت بڑی بات ہے کیونکہ گونگے بہرے بچے کو ٹھیک کرنا ملک کو فتح کرنے کے برابر ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. تو میری طرف سے یہ ایڈوائس ہے. ایک نعرہ ہے جو مجھے ملائیشیا میں دیا انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انگلش نیوز پیپر میں بھی لکھا
ڈاکٹر انصر اللہ رانا ایکسیپٹڈ دی چیلنج فار پاکستان کے لیے بھی میں ماشاءاللہ کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. تھینک یو ویری مچ.